بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بیٹھک آج تاخیر سے شروع ہو رہی ہے. کام سی رضی صاحب نے لیٹ ہو تو برحال وہ انتظار تھا. ان کا انتظار عمران خان صاحب کا بھی ہو رہا ہے. عمران خان صاحب نے وہ نیر اٹھایا ہوا ہے کہ دہشت گردی کو سیاست میں, سیاست کو دہشت گردی میں, اور عدالت کو سیاست میں, سیاست کو عدالت میں, کہیں پہ دوڑ تو کہیں تے فرار, اور عجیب و غریب ماحول. فرار باقی سب کچھ سیاست دانوں ساتھ بات نہیں کرنی. سیاست تو ان کو آتی نہیں ہے تو سیاست افراد کیا کرنا. لیکن بٹ صاحب نے جو بولی تھی وہ میں نے کہا وہ میں بتا دوں کہ توتیا منموتیا تو اس گلی نہ جا, اس گلی دے لوگ برے او پھائیاں لیندے پا. انہیں کوئی جٹاں دی گل کیتی سی. سم ٹائم جٹ کہندے لوگ اصلی پنجاب وچ چونکہ جٹاں دا راج رہیا نا تے او اے جڑی دوڑا ہے نا اے بیسیکلی سکھاں دے دور دا بنیا تے جٹ سن سرکار. اوکے اچھا, اپنا وجاز صاحب, یہ آج جو ہے نا واقعہ وہ یہ ہوا ہے کہ کل رات کو وزیر اعظم صاحب نے اے پی سی کی اناؤنسمنٹ کی تھی اور عمران خان صاحب کو دعوت دی تھی. عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کے ذریعے وہ دعوت جو ہے وہ توپ کے گولے کے گرہ کے اڑا دی ہے. انہوں نے کہا ہے, وہ ٹویٹ ویسے پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے, اس میں جو انہوں نے بات کی ہے وہ والی بات ہے جو انہوں نے اپنے کچھ مہربانوں سے پروپیگنڈا کرنا شروع کر رکھا ہے کہ جو پشاور دا بم دھماکہ ہوا ہے خود کے شملہ, وہ پاکستان کی فوج حساس ادارے اس میں ملوث ہیں اور وہ میرا راستہ روکنے کے لیے, انتخابات کا راستہ روکنے کے لیے ہے. تو چونکہ آج ہم نے اپنے ساروں نے ٹیلی فون وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں, موبائل فونز, تو میں ویسے وہ پڑھ دیتا جس میں انہوں نے کہا کہ ان کی ناک کے نیچے دہشت گردی ہو رہی ہے اور اتنا بے شرم آدمی ہے. یہ الفاظ ہیں, میں کرکس بتا رہا ہوں آپ کو, یہ بے شرم کا لفظ لکھا انہوں نے کہ وہ کچھ اس نے روک نہیں رہا یا کچھ کر نہیں رہا. تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ یہ کام اس حد تک جا سکتی ہے عمران خان صاحب کے خلاف؟ ویسے تو وہ نجی محفلوں میں یہ بھی کہہ رہے ہیں, وہ میں آگے بتاؤں گا وہ کیا کہہ رہے ہیں, یاد کرا دینا میں نے کی کہہ رہے ہیں. اب آپ کی اپنی رائے ہو سکتی ہے. جہاں تک انتخابات میں عمران خان صاحب کا راستہ روکنے کا تعلق ہے, تو جب انتخابات ہوں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ عمران خان صاحب کتنے پانی میں ہیں. ایک دوسرا, میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ 16 دسمبر 2015 کو جو پشاور پبلک آرمی اسکول میں واقعہ ہوا تھا, اس کے بعد 2014 میں جی 14 میں ہوا تھا, 16 دسمبر 2014 16 دسمبر 2014 کو. جب عمران خان ریحان خان کے ساتھ عشق پہ چل آڑے سن تو بیاہ کر لیا تو ذاتی کہڑا معاملہ جناب. اچھا نہیں چلو بیاہ کر لیا, اچھی گل ہے, کوئی بری گل ہے. مجھے میری بات میری منو نہ یار ساری گلاں. اچھا عمران دی واری آوے تو نال ہی جناب تسی سارے نے ذاتی معاملہ, کی ذاتی معاملہ ہوندا جناب؟ شادی کرن تے ذاتی معاملہ, شادی تو ذاتی معاملہ نہیں, ذاتی معاملہ ہوندا ہے لیکن او تے اوتے بیٹھا سی قوم. اچھا نہیں, عشق ممنوع ہے, عشق ممنوع. سیاست میں یار میری گل سنو, وہ پوری قوم کو انہوں نے پیچھے لگایا ہوا تھا کہ تمہیں میں حقیقی آزادی اور تبدیلی لے کے چلتا ہوں, اور دھرنا ختم کر کے لوگوں نے کہا کہ شادی کر کے کہاں چلا گیا ٹور کے. اوتے کہہ رہے سی میں ملک سیدھا کرنے لے گلا ہوں. نہیں, اس نے لوگوں کو آزادی. چلیں بات کر لیں ذرا. میرے خیال میں جملے بازی میں اور دلیل میں بڑا فرق ہوتا رہنا چاہیے. شکریہ سر. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ 20 دسمبر 2014 والی اے پی سی بلائی تھی اس وقت کے آرمی چیف نے. اچھا جی اچھا, اور اس میں پھر سارے دوڑے چلے گئے. عمران خان صاحب تو اس طرح سے پہنچے کہ اپنا دھرنا بھی لپیٹ لیا. وہ دھرنا 126 دن سے چل رہا تھا. یہ جو پشاور, یہ جو اے پی سی شہباز شریف صاحب بلا رہے ہیں, ان کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے وردی نہیں پہنی. سیاستدان انہوں نے کوئی وردی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ نہایت لغو, بیہودہ اور بے بنیاد الزام ہے کہ پاکستان کی فوج اس قسم کی کبھی حرکت کر سکتی ہے. عمران خان صاحب پہ میری رائے میں اس پہ اگر ایویڈنس موجود ہے کہ انہوں نے ایسا کہا ہے,
इशारे किए हैं तो वो इशारतन बातें हुई हैं, नहीं अपने बंदे तो खुल के कह रहे हैं अपने बंदे और लेकिन वो जो अब उस मुलाकात के बाद जब ये बात हुई है तो औरिया मकबूल जान साहब ने एक ट्वीट किया था, सबसे पहले उन्हीं का ट्वीट आया था। औरिया मकबूल और ये फिर शुरू हो मकबूल गया। जान साहब से ज्यादा बढ़ के इस मुल्क में तालिबान का अगर कोई हामी हो सकता है हो तो मुझे बता दिया जाए। जो शख्स अपने कालमों में नहीं इमरान खान साहब आपने नोट किया नहीं, इमरान खान साहब का मसला ये है कि इमरान खान एक मुझे अगर मौका दे दीजिए मैं आपकी बात को सपोर्ट कर दूं कि पाकिस्तान के अंदर ऑफिशियली अब आज की तारीख तक किसी मिनिस्टर ने ये इल्ज़ाम नहीं लगाया कि ये अफगान तालिबान ने किया है या टीटीपी ने किया है या दाइश ने किया। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਔਰਿਆ ਮਕਬੂਲ ਜਾਨ ਵੱਡਾ ਮਹਿਤੀ है या कोई और? सुन लीजिए ना आप पूरी बात सुन लेते तो आपको ये बात कहने की आप फरमाइए। किसी ने इल्ज़ाम नहीं लगाया ऑफिशियली, लेकिन अफगानिस्तान के जो तालिबान हुकूमत है उसके वजीर खारजा मुल्ला मुत्तकी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई कि आप हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हम क्यों करेंगे, हम अरे भाई हमने तो आप पे अभी इल्ज़ाम लाया ही नहीं। ਸਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਗਰ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਐ, ਸ਼ੁਗਰ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਛੇੜਿਆ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਛੇੜਿਆ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਛੇੜਿਆ नहीं। हमने तो अभी किसी को कुछ कहा ही नहीं है। एक मिनट हमने एक पूरी नस्ल जो है वो इस अजियत अजाब अफरीद में गुजारी है जिसे मज़हब के नाम पे दहशतगर्दी कहते हैं, और हमें मैं बहुत मोहतात लफ्ज़ बोल रहा हूँ, गाली नहीं दे रहा, हम इन लोगों के तरीक़ाकार से पूरी तरह वाकिफ़ हैं। जब ये कोई बड़ा शनी फेल करते हैं तो इनमें इतना ईमान नहीं है, इनमें इतनी जुर्रत नहीं है कि ये खड़े होकर उसको ऑन कर सके। पहले ये मुकरते हैं, फिर उसके बाद जो है वो एक ख़ास मुद्दत गुजरने के बाद उसका क्रेडिट लेते हैं। साजिश थ्योरियां पैदा करते हैं। ये है तालिबान का तरीक़ाकार। ठीक, एक बात, लोग ज्यादा मर गए थे, शहीद हो गए थे तो इसलिए भाग गए, इसलिए भाग गए, लेकिन वापस आएंगे और इसका क्रेडिट भी लेंगे, और इसका क्रेडिट उन्हें भी लेना चाहिए जिन्होंने ये कहा गुड बैड और बैड तालिबान। हम लोग जो है वो 22 साल से कम जब से 9/11 हुआ उसके बाद से, उसी के बाद ये बयान नहीं आया था ना, गुड तालिबान बैड तालिबान, ये गुड तालिबान आया था कि तालिबान कैन नॉट बी गुड। इस जगह से ताल्लुक़ रखने वाले हों या वहाँ से, हमें अच्छा मेरा ना एक बड़े अरसे तक मेरा ज़ाती तौर पे ये मौक़िफ़ रहा कि यार के वो जो अफ़गान तालिबान है साड़ा क्यों ना नाल हम उनको क्यों डिस्कस करें, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं तुसी गलत सो, हुण तुहानू करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप हमारे बच्चों के कातलों को पनाहें देंगे जी, अच्छा, और फिर उनको आप कहेंगे कि जी हम इनको रोक तो नहीं सकते, आप खुद आके बात करने, खुदा के बाद जब खुदा के बात करने की बात की तो उनके तर्जुमान ने के नियाजी की तस्वीर ऑफिशियल वेबसाइट पे लगाई है। उसने बराह रास्त हमारी ये अहानत के अंदाज में लगाई जाती है, ये धमकी है, ये जलील करने वाली बात है और ये गैर सफारती रवैया है। तालिबान का पाकिस्तान के तालिबान के अफगान तालिबान का पाकिस्तान के तालिबान से वही ताल्लुक़ है जो हिटलर का मुसोलिनी के साथ था, और हिटलर और मुसोलिनी का फ्रांको के साथ था, और उनका जनरल टोजो के साथ था। ये ज़ेरे ज़मीन वो प्लेट है जो एक है, और मैं लॉजिकली पूछता हूँ कि अगर अफ़गानिस्तान में तालिबान कब्ज़ा करके अपना तर्ज़ हुकूमत और तर्ज़ तसव्वुर आलम मुसल्लत कर देते हैं तो फिर दुनिया की कौन सी ताकत है जो उन्हें रोक सके कि वो उसको पाकिस्तान तक नहीं लेके आएंगे, जबकि पाकिस्तान में उनके हामी मौजूद हैं हर गली में। जबकि पाकिस्तान में है ना तालिबान वाली, मैं कहता हूँ कि ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान का जो इनको टाइटल दिया हुआ है ना, ये गवर्नमेंट को बैन कर देना चाहिए मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। अब ये बहस चल रही है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने किया, अहरार ने किया, खुरासानी ग्रुप ने किया, पंजाबी ने किया, सबका लज़म है, सबका लज़म है, सबका लज़म है, सबका लज़म है, कलज़म का नाम नहीं ले सकते हम। अब ये नहीं ले सकते, ये बैन कर, ये दहशतगर्दों के नाम से जाने हर वो गिरोह जो मजहब की आड़ में हथियार उठा के हमारी रियासत पे हमलावर होता है,
ہماری پارلیمنٹ کی نفی کرتا ہے. اچھا میرا تو یہ خیال ہے کہ صرف مذہب کو نہ رکھیں اس میں. کیوں؟ اس کو نہیں سر کوئی بھی جو دہشت گردی میں مذہبی دہشت گردی کی تعریف کر رہا ہوں. نہیں ہاں اگر اس کے علاوہ بھی کوئی ہم کسی مذہبی کاز کے لیے سیاسی کاز کے لیے بھی ہتھیار اٹھاتا ہے تو وہ دہشت گرد. کیونکہ پھر وہ جاتا ہے کہ جی کہ یہ جو بلوچستان کے جو ناراض بلوچ ہیں یا جنہوں نے بندوق اٹھایا ہے وہ دہشت گرد. ان کے ساتھ میرا خیال ہے کہ اب کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. وہ مذہبی دہشت گردی ہو, وہ نسلی دہشت گردی ہو, جو لوگ اپنے پولیٹیکل کاز کے لیے ہتھیار اٹھاتے ہیں ریاست کے حق ہے کہ انہیں دہشت گرد قرار دے. جی لیکن میں یہ فرق ضرور کرنا چاہوں گا کہ دنیا کے بہت سے علاقوں میں ایسے گروہ موجود ہوتے ہیں جو سیاسی مقاصد کے لیے ہتھیار اٹھاتے ہیں, لیکن طالبان آر ناٹ جسٹ اے پولیٹیکل کاز, دے آر بیانڈ دیٹ. میں ایک اچھا جو آپ کو سوال تھا نا بنیادی سوال تھا, اس پہ آ رہا ہوں سر. آپ کو یہ بنیادی سوال بٹ صاحب نے کوئی لقمہ دینا ہے بس. صرف اتنی گل کہنا چاہنا کہ جو بھی آئین پاکستان کو تسلیم نہیں کرتے وہ دہشت گرد بس سمپل. اچھا ویسے بڑی تیز چیز ہے. ایک منٹ, انہیں پتہ کہ نہیں بڑھاتا ہے نا دہشت گرد. کلی طور پہ نہیں. ہم آئین کے ملک کے وفادار ہیں, آئین کی پاسداری کرتے ہیں, لیکن ہمیں 2939 کے تحت آئین کے مختلف شکوں سے اختلاف ہم کرتے ہیں اور پرامن طریقے سے. وہ تو پرامن اختلاف ہے نا. جو بندوق اٹھائے, جو بندوق اٹھاتا ہے معاملہ تو وہ سوال تھا آپ کا, جو بنیادی سوال تھا سر. سوال یہ تھا آپ کا کہ عمران خان نے کہہ رہے ہیں کہ مجھے روکنے کے لیے کیا گیا الیکشنوں سے. میرا ہاں جی. اچھا تو عمران خان جو 33 حلقوں سے الیکشن سے پیچھے بھاگے ہیں وہ اس دھماکے کی وجہ سے؟ نہیں وہ تو ٹیرین دی. سر عمران خان سر جی سر تو نہیں پتا. سر جی مکھی توپ کے ساتھ, سر جی نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. مکھی کہہ رہی ہے مجھے توپ کے ساتھ اڑایا جا رہا ہے. مکھی کہہ رہی ہے مجھے توپ کے ساتھ اڑانے کی. یار چڑی دے کر لو. مکھی سر مکھی. اچھا چلو سر جی ایک مچھر نہیں مکھی کر مچھر گندے پیدا ہوتا ہے. چلو دفاع کرو جو بھی ہے. سر جی ایک جو ہے نا ایک شخص جو ایک دن پہلے پریس کانفرنس کرتے ہیں 3 دن پہلے. اچھا ڈینگی مچھر ایسا ہے جڑا صاف ستھرے گندے پیدا ہوتا ہے. چلو کوئی نہیں کوئی گل نہیں. صاف ستھرا گند مچھر نہیں کمال ہو گیا. صاف ستھرا گند واہ صاف ستھرا گند. ہاں ہو اچھا اس گل کی تھوڑی سی گہرائی چلو اوکے. ویسے یار وہ نا مریدگے کے اندر نا TLP کا مظاہرہ ہوا تو ایک صاحب تلوار اٹھا کے آ گئے, تو اب ان کا پیر نہیں مل رہا تھا, وہ ان کا پیر زمان پارک کے باہر مل گیا. وہاں پہ بھی ایک صاحبہ جو تھی تلوار اٹھا کے. اچھا سر جی میں بات کر رہا ہوں. تلوار نہیں تھی, کرپان. اچھا چلے سر 3 دن پہلے کور کمیٹی اور پارلیمنٹری کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے پارٹی کی. اس میں فیصلہ ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب 33 کے 33 حلقوں سے خود الیکشن لڑیں گے, اور وہ جو وہاں سے ڈی سیٹ ہونے والے MNAs ہیں وہ کورنگ کینڈیڈیٹ کے طور پر آئیں گے. سر جسٹس فاروقی صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں یار ایک مقدمہ میں نہیں چھوڑنا, لارجر بینچ بن جائیں گے. سر جو دوڑا دیکھو کپتان دیا ٹیریان والا مقدمہ جسٹس فاروق. اچھا میں فاروقی کہہ رہا ہوتا ہوں یار, معذرت جج صاحب میں غلطی. اچھا سر وہ اجاز الاحسن صاحب تھے وہ جو غلط نام لینے کے اوپر مائنڈ میں آج اپنے ویلاگ میں بھی عامر فاروقی کا ہے. تو اچھا سر وہ عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ اگر میں, کیونکہ انہوں نے پلی کیا لی ہے کہ جی میں اب پبلک آفس ہولڈر نہیں رہا, لہٰذا ٹیرین والا معاملہ ڈسکس ہی نہ کریں, آپ سن ہی نہیں سکتے. لیکن یار جو 8 سیٹوں سے یہ لڑے تھے جیتے وہ موجود ہے ابھی, وہ تو نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا تھا ان کا. ہو گیا نا نوٹیفیکیشن, لیکن اب وہ پڑا ہوا ہے. حلف نہیں اٹھایا ابھی, لیکن آفیشلی تو ممبر ہے نا, حلف سے تو ان کی. سر جی آپ ان کی مجبوری سمجھیں, ان کی مجبوری ہوں گے, ان کا ممبر قومی اسمبلی ہونا شروع ہوگا وہاں سے. چلو ٹھیک. لیکن میں جو بات کر رہا ہوں نا وہ اصل میں وہ چاہیے رہے کہ جی میں الیکشن میں نہیں لڑتا, میرا معاملہ نہ چھیڑو. سر یہ الیکشن لڑیں گے تو کاغذات چیلنج ہوں گے. ہاں جی منت علی گل, الیکشن لڑیں گے تو کاغذات چیلنج ہوں گے. اچھا پھر وہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ یہ جو دھماکہ ہے مجھے روکنے کے لیے, اب بھائی دھماکے کی ضرورت نہیں ہے. دھماکہ تو عدالت ہی ہو سکتا تو بس تو نہیں عدالت کی فیصلہ. بیٹیاں اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے رحمت کے طور پہ.
یہ میں نے تاریخ میں پہلی مرتبہ دیکھا ہے کہ بیٹی کسی کے لیے زحمت ثابت ہو رہی ہے. سر اگر وہ قبول کریں سر وہ اپنی حرکتاں دے رہا بیٹی مانے نا, کیوں نہیں. سر یہ ایک جملہ لے لیں, مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ عمران خان صاحب نے اپنے نامینیشن پیپرز کے اندر اپنی 2 اولادیں ڈکلیئر کی ہوئی ہیں, انہوں نے اس کی بنیاد کے اوپر الیکشن لڑا ہوا ہے. اب یہ کون سی, مجھے نہیں پتا کہ ریشنل ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب میں ممبر نہیں رہا, وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہوا ہے جب یہ ممبر تھے. اور ابھی ہائی کورٹ نے ان کا معاملہ جو ہے الیکشن کمیشن کو کہا تھا کہ آپ لاجیکل اینڈ تک لے کے جائیں اور پھر فیصلہ کریں ان کے ڈی سیٹ ہونے کا. تو یہ ان کا معاملہ کلیئر نہیں ہے, پہلا کلیئر ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہوا ہے ٹیرین وائٹ کے معاملے پہ. اچھا میں اپنی آخری بات اپنی کر کے نا پھر میں چاہوں گا کہ میرے نور اللہ صاحب جو ہیں بھائی پاس بیٹھے ہوئے, آج میں ان کی جگہ پہ بیٹھا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا سر دوسری ایک اور بات, عمران خان صاحب کہتے ہیں وہ تو کتے ہو رہی بھی آئندہ نا. اچھا چلو معصوم آدمی کی کرے, جادو اٹھ کے آیا ہے وہ آگے لاہور دے وچ سر بول لوے پھر میں بولا, سر بول لوے پھر میں بولا. بھی نہ بیٹھے تیرا مطلب. چلو گل کرو گل کرو. دادو سے آیا, کشمیر سے تو نہیں آیا, وہ بھی ڈوڈی سے کشمیر کی. او یار کشمیر دا دتا کھاندے ہو سارے جنے, پھر گلاں کردے ہو, او تو پانی نال تسی پیاسے مر جاؤ. اوکے یار. اچھا گل کر لو. اچھا گل کرو سر, انہیں تو بولی گیا. سر جی جڑا عمران خان صاحب نے نا جب وزیر اعظم تھے تب بھی انہوں نے جلسوں میں کہا تھا میں طالبان سے مذاکرات کروں گا, میں اپنا بلوچ اور سندھی علیحدگی پسندوں سے مذاکرات کروں گا, میں ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کروں گا سیاستدانوں کے ساتھ. تو عمران خان صاحب بیسیکلی سیاسی آدمی نہیں ہے. آج فواد چودھری صاحب نے کل کہا ہے کہ جی اداروں نے ہمارے ساتھ منہ موڑ لیا ہے. ٹھیک ہے سر, ان کی ذرا مجبوریاں سمجھیں, ان کے مسائل سمجھیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں, ایک اور بات انہوں نے کہا کہ جی ہمیں مقدمات میں ہمارے اوپر مقدمات درج کر کے ہمیں پی سی میں بلا رہے ہیں, یعنی مکمکا کرو ساڑھے مقدمات واپس لو پھر اسی آوانگے. نہیں اب یہ این آر او نہیں ہوگا, اب این آر او نہیں ہوگا. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے, آپ کے اور ہمارے سب کے بیٹھک کے اندر تشریف لائے ہیں فواد حسن فواد صاحب ہیں, اور وہ آج جو ہیں باعزت طور پہ عدالت نے ان کو بری کر دیا, اور انہوں نے کہا کہ مجھے امینڈمنٹ کے بغیر والے لا کے تحت آپ نے ٹرائل کرنا ہے. انہوں نے امینڈمنٹ والا لا اویل نہیں کیا نیب کا, تو وہ آج بری ہو گئے. یار ہم بیٹھک کی طرف سے ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. اچھا نور اللہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اے پی سی ہو رہی ہے 7 کو, عمران خان صاحب نے تو جانے سے انکار کر دیا ہے. اس انکار کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ ان کی شاید ہمدردیاں زیادہ ہیں. ایک تو طالبان کے ساتھ, انہیں پتہ ہے کہ وہاں جب بات ہوگی تو وہ طالبان کے خلاف ہوگی, ٹھیک ہے, تو وہ اس خلاف میں اپنے آپ کو حصہ نہیں بنانا چاہتے. طالبان نے تو انہیں اپنے نمائندے کے طور پہ بھی نامینیٹ کیا تھا, تو باوجود نہیں کیا تھا, تو وہ لیکن نہیں کیا تھا. آفس کھولیں جی آفیسز کھولنے کے لیے, اور ابھی تازہ ترین جو ان کے بیانات ہے کہ 40,000 لوگوں کو واپس لے کر آنا ہے, اس میں 8-10 ہزار جنگجو بھی ہیں, ان کو سب کو یہاں بسانا ہے, ان کے لیے پیسے دینے تھے. اور ان کی اپنی حکومت, ان کے وزیر اعلیٰ اور ان کے وزراء جو ہیں ان کو بھتہ دیتے رہے ہیں. تو وہ تو بھتہ نہیں تھا, وہ ان کو فائنانسنگ بھجواتے تھے بھتے کے نام. اچھا چلیں وہ نام ہم ان کی طرف سے بھتہ سمجھ لیتے, وہ فائنانسنگ سمجھ لیتے ہیں, لیکن عرف عام میں اس کو بھتہ ہی کہا جاتا ہے. دو چیزیں تھی سر, میں تھوڑا سا 2 چیزیں تھیں. ایک تو سرکاری پیسہ جاتا تھا نا, ایک وہ پرچیاں بھیج کر بھتہ لیتے تھے ان سے, بھتے کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے. لیکن سر وہ نام اس کا بھتہ تھا, لیکن ایکچولی یہ اچھا دوسری چیز میرے خیال میں دوسری چیز اس میں یہ ہوگی, دوسری چیز اس میں یہ ہوگی کہ طالبان نے بھی پچھلے دنوں بھی جب دھمکی دی کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اس میں نہیں کیمپین نہیں کر سکیں گے, یا ان کے لیڈرز کے حوالے سے دھمکی دی ہے, تو عمران خان اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ طالبان ان کے خلاف رہیں, جو کارروائی کرنی ہے ان کے خلاف کریں, اور میں اس سے ان کی سائڈ پہ رہوں یا ان سے فائدہ اٹھاؤں. وہی پوزیشن جو پہلے ایک اور پارٹی انجوائے کر رہی تھی, تو اب عمران خان صاحب انجوائے کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن حکومت کی طرف سے اس پہ کتنی سیریسنس ہے یہ پتہ چلے گا ہمیں اس اے پی سی کے بعد, کہ کیا واقعی وہ اس کو ٹیکل کرنا چاہتے ہیں, یا ایک وقتی طور پہ ایک بڑا چونکہ سانحہ ہو گیا ہے, 100 سے زیادہ لوگ اپنی جانوں سے گئے ہیں, اور انفارچونیٹلی ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ پہلا سانحہ نہیں ہے, ہم اس طرح کے کئی سانحات دیکھ چکے ہیں, اور اس کے بعد مزید
बदकिस्मती हमारी है कि हम नहीं, इस किसी दफा से तो सबक नहीं पुलिस सीखा। वालों ने भी, जो एलीट फोर्स के लोग हैं, उन्होंने भी जिस तरह करके एहतजाज किया, वो पीटीआई मेरा ख्याल है उसकी वजह वो पीटीआई के एक्टिविस्ट थे, वो मैनेज था। अच्छा। वो मैनेज था, वो कल मसला ये कि हमने इस तरह के बड़े बड़े सानेहात से पहले भी कुछ नहीं सीखा। वक्ती तौर पे हम मुजाहरे करते हैं, हम सेमिनार्स करते हैं, हम एपीसी बुला लेते हैं, हम ऑपरेशन कर देते हैं, हम दहशतगर्दों की कमर तोड़ देते हैं, हम उन्हें मुल्क से भगा देते हैं, हम इलाके क्लियर कर देते हैं, हम वो उनको वापस बहाली लोगों की वहाँ पे आबादकारी शुरू कर देते हैं, सारा कुछ करके फिर पता नहीं क्या बात है हमारी सारी चीज़ें हवा में उड़ जाती हैं और फिर वो वापस वहाँ आ जाते हैं। उसकी वजह यह है कि उनकी रूट्स ज़्यादा डीप हैं। हाँ। और हमारे भट्ट साहब का इख्तलाफ है इस पे। अच्छा, मैं सर एक वापस मिनट। आता हूँ वापस। मैं उसका और हमारे यहाँ से उन्हें सपोर्ट मिल रही है। वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो सिस्टम में है, वो जहाँ से भी है उनको भरपूर सपोर्ट मिल रही है। इसकी भी जब तहकीकात होंगी, वो कोई एक आदमी इतना सारा वो चीज़ें नहीं लेकर गया होगा। एक सिर्फ छोटा सा और ऐड कर दूँ। दूसरा, ये सिर्फ ये दहशतगर्दी जहाँ 100 बंदे मर जाते हैं बम धमाके से, वो नहीं है। मसला ये है कि जिन लोगों ने माल रोड पर आकर PIC दिल के अस्पताल पर हमला किया, डॉक्टरों पर हमला किया, मरीजों को नुकसान पहुंचाया, हमने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। कानून का इतलाक नहीं होता हमारी ना। इस हुकूमत, यानी हर जबरदस्त आदमी जो तालिबान, अच्छा वो ही वकील आज फिर खड़ा होकर धमकियां दे रहा है कि हम एयरपोर्ट्स बंद कर देंगे, हम सड़कें बंद कर देंगे, और हमारी हुकूमत सोई पड़ी है। कराची में इमरान खान साहब का भांजा है। मतलब इस तरह के कोई भी वाकयात हुकूमत जब इन पे छोटे छोटे वाकयात को नहीं रोकती, तो जो लोग अपने साथ बम और बारूद लेकर आते हैं उनके हवाले से हुकूमत में कहाँ। अच्छा भट्ट साहब यार एक मिनट, थोड़ी सी इसमें इन्होंने जो बात की है आप भी कोई काम ना, कराची में, 2 थप्पड़ नहीं मारे जाते आप? कराची में मैंने नहीं मारने, फिर वही बात है, आप लोगों को नहीं लड़ाना, ये हुकूमत का काम है। हमारा काम नहीं। कराची में एक खातून ने DSP बुजुर्ग को थप्पड़ मारे, वो तक नहीं पकड़ी गई सर, अभी तक नहीं पकड़ी। अभी तक नहीं पकड़ी गई। तो आप ठीक कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि शायद कोई कर्नल दी भैन है या कोई प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कल हम कमांडर है, अच्छा, कल हमने रोड पर आते हुए गाड़ियां देखी, वो 40-50 गाड़ियां जो इमरान खान साहब की हिफाजत के लिए आ रही थी। वो हमें तो बैठ के जब मजहब की तबलीग करते हैं कि कानून सब के लिए एक होना चाहिए, तो अगर हुकूमत ने उन्हें किसी केस की वजह से गिरफ्तार करना है, तो क्या 200-400 लोगों को खड़ा करके कोई भी शख्स जिसको खिलाफ कोई केस बन जाएगा गिरफ्तार करना चाहे, तो इसका मतलब वो 200-400 लोग लाके खड़ा कर ले तो उसको नहीं पकड़ेगी हुकूमत? नहीं पकड़ेगी। ये कानून की नहीं, सड़क बंद हो जाएगी, सड़क बंद हो जाएगी। इसमें दोनों देखें, जिम्मेदार हैं, इमरान खान भी और हमारी हुकूमत भी। इस वक्त ना वो भट्ट साहब को दें जरा, इस वक्त जो ये सड़क है इसके ऊपर जो शहरी है ना, जो कैनाल रोड के ऊपर उथे लड़ाई हो रही है, बकायदा लोग लड़ते हैं बेचारे, ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੱਲ ਹਮ ਵੀ ਵਹਾਂ ਸੇ ਗੁਜ਼ਰੇ हैं। PTI ਵਾਲੇ ਉੱਠਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਣ ਗਿਆ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ। बदमाशी है सर। अच्छा वो ये तो बनी गाला के बाद तो फायरिंग करके लोग जख्मी कर दिए थे। अच्छा भट्ट साहब जो इन्होंने बात की कि दोबारा बात करी वाली, खत्म हो जाएगा या कोई इंक्वायरी होगी, कोई जनरल फैज साहब से, इमरान साहब से, बाजवा साहब से, किसी से पूछा जाएगा? पूछा था, सर काबीना से पूछा था। सर बाहर से भी कोई बोला नहीं। था, बाहर से भी कोई बोला था, उस तकलीफ हुई किसी को? हाँ, वो हबीब साहब के प्रोड्यूसर हैं, वो उधर से आ रहे थे तो उनको भी सड़क खुली होती है। हबीब साहब ने सुन लिया, फिर प्रोड्यूसर तक ही बने। नहीं तो वहाँ से बनी जमान पार्क से वापस क्यों आते हैं? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਿਗੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। चले अच्छा सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या तालिबान की जो दोबारा आबादकारी है वो पाकिस्तान के लिए कोई मसला है? अगर मसला है तो क्या इसके ऊपर कहीं से कोई स्टार्ट होगी इंक्वायरी? अच्छा, कोई मैं- सवाल जवाब कोई? मैं अब जो बात कहने लगा हूँ वो आपका पहले जवाब देता हूँ, फिर दूसरी बात है, मेरा भाई एक लफ्ज़ गलत बोलता रहा, ये कहना कुछ और चाहता था, वो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। जी जी लेकिन मैं पहले आपकी बात का जवाब देता हूँ। सर इस बार भी वैसी ही कोशिश की जाएगी जैसे पहले की गई माजी दे विच, मिट्टी पाओ तो अगे जाओ। अच्छा, कोशिश वही होगी, आदत पईयां ना पैणियां, पर काम चलेगा नहीं हजूर। ओके, अब किसी को अकाउंटेबल करना पड़ेगा, वरना अब ये लास्टिक मजीद खिंचा नहीं जा सकता, टूट जाएगा। अब ऐसा नहीं मुमकिन रहेगा। हाँ। अगर आपने जो भी इस मुल्क के जो केक है आपके और मेरे खून से जो बनता है, टैक्सों की सूरत में इकट्ठा होता है, उसका जो भी जितना भी हिस्सा जो लोग खा रहे हैं, अगर वो इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उन्हें किसी को अकाउंटेबल करना पड़ेगा, वरना नहीं चलेगा सर। अब आपके पास हमारी रगों में वो खून रहा ही नहीं है, हम देने को तैयार ही नहीं है, अब नहीं होगा। ठीक एक है। बात। दूसरी बात ये है, ये मेरा भाई हुकूमत करता रहा, हुकूमत ਉਹਦੇ ਮਾਮੇ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੱਲ ਹੀ ਫੜਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ PIC ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ।
تے بات ہے ریاستی ادارے کی. ایس ایچ او مضبوط کرے بھائی جان آپ, اپنا ایس ایچ او تگڑا کرو, اپنا سپاہی تگڑا کرو, اس کو قانون کے مطابق رہے, اس کے قانون کے مطابق ایکشن لینا شروع کرے. سر سارے لائن دی چاہ جان گے, سارے تک سدھا ہو جان گے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ جو ابھی علی صاحب ان کا نام ہے, پروڈیوسر صاحب ہیں, یہ بڑے اچھے پروڈیوسر ہیں اور ابھی اکرم صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں. ابھی اکرم صاحب کے جو بھی خیالات ہوں گے وہ اپنی جگہ پہ, یہ وہ جو بھی ہے بات ماشاء اللہ بڑا زبردست ان کا ویژن ہے. میں یہ عرض کروں کہ جو ہیں اپنا عمران خان صاحب, سر 1600 کے قریب پولیس اہلکار وہاں پر موجود ہیں. یہ بھی ہاں جی, ٹھیک ہے. آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے بتانا چاہتا ہوں. عامر سہیل صاحب ہمارے ایک صحافی بھائی ہیں. ہاں جی ہیں. اب صحافی صاحب جو ہے نا, ان کو انہوں نے کوئی فنکشن کروایا اور طالبان والوں پائن نو آگئی تڑی, سچی سی یا جھوٹی سی میں اس بحث وچ نہیں جاندا. وہ صاحب چلے گئے سی سی پی او کے پاس. امین وین صاحب سی سی پی او لاہور ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے. ارے جا کے آپ بھاجی مینوں تڑی لگ گئی ہے, دیکھو جناب خط آ گیا, میسیج آ گیا, کابل تو کالا آ رہی ہیں. اور کہا میں تینوں گارڈ دے دینا. ہوں عامر سہیل کو بچے کو ٹوٹی ہوئی 80 موٹر سائیکل ہوندی سی. ہوں عامر سہیل جا رہا ہے, پیچھے گارڈ بیٹھا کلاشن کو پھڑ کے. اب آپ ذرا منظر اندازہ لگائیں, عامر سہیل سکا سڑا جا گارڈ بیٹھا 6.25 فٹ دا, موٹر سائیکل ترنت انکار کر دے. سین بنے. اچھا 10 دنوں بعد عامر سہیل نے نا جناب گارڈ واپس کر دیا جا. میں کہ یار تیرا گارڈ کتنے؟ کہندا بٹ صاحب میں کھانی ہوندی ادھی روٹی, وہ 6 روٹیاں کھاندا کہ ٹائم تے میرے کو خرچہ نہیں برداشت ہوندا. ٹھیک ہے, لہذا میں واپس کرتا. سر اے 1680 پولیس والیاں دی روٹی صبح دوپہر شام عمران نو پاؤ جے 2 دناں چ ایدا لنگڑاپا ٹھیک نہ ہوے, اے تانوں دوڑ لا کے بغیر نہ دکھائے کہ دیکھو میں ٹھیک ہو گیا. اچھا یار, بہت اچھا خدا آئیڈیا دی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں. سر کمینہ آدمی 9 ارب روپیہ سال, تسی کٹو سر 9 ارب روپیہ سال دا یہ شوکت خانم دے نام تے اکٹھا کردا ہے اور جیب وچ پاندا ہے. لیبارٹری کسے بندے دا جدا کہ یعنی 3rd گریڈ بھی ہوئے, 3rd گریڈ وچ چلا جاوے سر, سٹیج تے چلا جاوے, او دا علاج نہیں کردا. ٹھیک ہے, ایدہ جدی لیبارٹری تو ٹیسٹ کراؤ, وہ ٹیسٹ 2300 روپے دا جڑا سامنے لیبارٹری جو 150 روپے دا, تسی بھی کراندے ہو ٹیسٹ, میں بھی کرانا, سانو سارے ریٹ دا پتہ ہے. ٹھیک ہے, تو اس شخص کو آپ نے گارڈ دیے ہوئے ہیں سرکار کے خرچے پہ. 1 ارب روپیہ اب تک سینٹ میں حکومت نے یہ پیش کیا ہے سر فگر, 1 ارب روپیہ صرف عمران خان کی سیکیورٹی پہ خرچ ہو گیا جب سے یہ پرائم منسٹر نہیں رہا. 24,000 ارب روپیہ اس نے ہمیں مقروض کیا ہے. اینا وڈا جوا جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے کھیڑیا ہے, ساڑھے تاڑے پیسے دوتے پائے نا. یہ عمران خان اسے نہر دے پائے لمحہ بعد میں یقین کرو میرے واسی چوبے تھے. مگر حالت یہ ہے کہ آپ یعنی یہاں پر بھی بیٹھے لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہا کہ میرا 24,000 ارب کھادا ہے کہ بندے نے, یار تاڑی جیب جو 24 روپے گئے ہونا سر, تسی انہیں جو کوری پا رہے ہوندے کہ وہ خون پیو. ٹھیک ہے, اتنے 24,000 ارب کھا کے بیٹھا ہے کہ بندہ سانو برباد کر کے بیٹھا ہے. او دی وجہ تو آج ساڈا ملک سٹیک تے ہے. اردو میں بات, معیشت جو ہے وہ سٹیک پر آ گئی ہے بھائی. بہت ضروری ہے اردو میں بات کرنا, کیونکہ یہ ملک اردو والوں نے بنایا ہے, اردو والے چلائیں گے. پنجابی تے ٹوپی ڈاما کرنا ہے نا. میں اپنی مادری زبان بولوں گا, جس کو اعتراض ہے وہ بھائی اٹھ جائے یہاں سے. میں اپنی مادری زبان بولوں گا, میں بتا دوں. اور دوسری بات یہ ہے میرے بھائی, میں یہ آپ سے گزارش کروں کہ پاکستان کے ساتھ اس سے بڑا کھلواڑ کوئی نہیں ہوگا اگر عمران احمد خان نیازی کو آپ اکاؤنٹیبل نہیں کرتے. شہباز شریف صاحب کے اوپر لازم ہے کہ جناب اس کو اکاؤنٹیبل کریں. باقی کچھ کرن نہ کرن ان لٹکا. یار آپ دیکھیں ایک شخص, ایک منٹ ذرا وجاز صاحب کافی دیر سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. ایک سوال آپ سے ہاں, میں اپنی خدمت میں پیش کرتا ہوں. گیو می جسٹ 2 or 3 minutes. 1, آپ اعلان فرما دیجئے کہ یہ بیٹھک صرف پنجابیوں کے لیے ہے. نہیں سب کے لیے. سر پنجابی سمجھی جاتی ہے ہر جگہ, ٹینشن والی بات یہ آپ اسیوم کر رہے ہیں. ڈاکٹر اٹھو آئے ہو. ٹھیک ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر سمجھی جاتی ہے تو پھر سندھی اور پشتو اور بلوچی بھی سمجھی جانی چاہیے. سندھی اور پشتو اور بلوچی سمجھی جاتی ہے, ہم نے کب کہا آپ بولیں, آپ کو آتی ہے آپ بولیں. اچھا چلو یہ بحث والی بات ہے. ایک منٹ چلیں, میں نے صرف وہ ہماری قومی زبانیں ہیں وہ بھی بولیں آپ. ہاں صحیح, میں نہیں بنا رہا لیکن میں نے صرف پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. ہاں ٹھیک ہے. پروگرام اردو میں ہے تو اچھا.
دوسری بات یہ جو عمران خان صاحب فرماتے ہیں کہ میں 7 سے 10,000 جنگجو ہاں جی ان کی نظر میں جو طائب ہو چکے ہیں ایسے ہی طائب جیسے عمران خان صاحب طائب ہو چکے ہیں اور 40,000 لوگوں کو واپس لانا چاہ رہے تھے. کیا یہ جو 30 لاکھ سے زائد افغان مہاجر یہاں پاکستان میں بیٹھے ہیں یہ انہوں نے کہا طالبان حکومت سے کہ یہ بھی واپس لے جاؤ؟ نہیں وہ پیسے ہم دے وہ تو رہے عمران خان کہہ رہے ہیں شناختی کارڈ دینے ان کو آئی ڈی کارڈ دینے کی ان بات کو آئی ڈی کارڈ دینے ان سے کہو ان کو بھی آئی ڈی کارڈ دلواؤ. ان کو جلسوں میں آ کے رونق لگاتے ہیں. رونق لگاتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جس طرح سے ابھی یہاں کسی بھائی نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ عمران خان صاحب بنیادی طور پہ سیاستدان نہیں ہیں. میں بھی یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو دہشت گردی کا اور نا مذہبی امور کا کچھ علم نہیں ہے. وہ ایک شعبدہ باز ہیں. وہ مذہب کو بھی مسخ کرتے ہیں اور وہ دہشت گردی جیسے مسائل کو بھی نہیں سمجھتے. یہ وہ صاحب ہیں جنہوں نے اعلان فرمایا تھا کہ میں وزیرستان جاؤں گا لانگ مارچ لے کے, آدھے راستے سے واپس یہ پیچھے گئے تھے. یہ انڈیا تشریف لے گئے تھے وزیر اعظم بننے سے پہلے اور انہوں نے وہاں بیٹھ کے کہا تھا کہ میں دہشت گرد تنظیموں کی مخالفت نہیں کر سکتا, میں نے اپنے بندے نہیں مروانے. ٹھیک. عمران خان صاحب کا ذہن, میں معذرت چاہتا ہوں کوئی اس میں تکبر کی بات نہیں ہے, لیکن جو میری آبزرویشن ہے 40 سال سے کم 30 سال سے تو ضرور ہے عمران خان صاحب کے بارے میں, وہ یہ ہے کہ یہ شخص تمدنی اور سیاسی مسائل کو سمجھنے کی صلاحیت سے قاصر ہے. نہیں وہ تو کہتے ہوتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ یورپ کو کوئی نہیں سمجھتا, مجھ سے زیادہ جرمنی کو کوئی نہیں سمجھتا. یورپ کے صرف ان حصوں کو یعنی انہوں نے گرمیوں کی چھٹیاں کس چیز پہ گزاری ہوئی ہیں. گزارش یہ ہے کہ سیاست کے اور دہشت گردی کے کچھ یہ دھاگے جو ہیں نا ہم نے آپس میں بہت ہی زیادہ مکس کر دی. چند سوال, ایک سوال سے شروع کر لیتے ہیں. اگر جنرل فیض صاحب اور قمر جاوید باجوہ صاحب عمران خان صاحب کو یہ مشورہ دیتے کہ آپ یہ طالبان جنگجو واپس یہاں پہ نہیں بسائیں گے, تو عمران خان صاحب کیا یہ فیصلہ کر سکتے تھے کہ میں ان کو یہاں پہ لا کر بسا دوں؟ ایک منٹ اس کا جواب فوری لے لیں. ہاں سوال اٹھا کہ عمران خان صاحب نے بطور پرائم منسٹر جب GHQ کا دورہ کیا تھا تو روایت کے مطابق وزیر اعظم پھول چڑھاتا ہے جو شہداء کے یادگار کے اوپر. سن لے بات شہداء کے یادگار کے اوپر پھول چڑھاتے ہوئے جو انہوں نے گفتگو کی تھی, انہوں نے کہا جی یہ سارے شہید جڑے نے کسی اور دی جنگ دے وچ مارے گئے. لیکن یہ الفاظ تھے ان کے, یہ جنگ کسی اور کی تھی. ہمارے لوگ گئے. یہ میں نے اپنے لیے سوال اٹھایا تھا, آپ کے لیے تو جو اس کے تعلیق ہے ان کی یہی سمجھ ہے, جو اس کے میں عمران خان کو نہیں اس کے تعلیق کو جو عمران خان نے پارلیمنٹ پہ بطور پرائم منسٹر پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا اسامہ بن لادن کو شہید کر دیا. پہلی بات. دوسری بات, عمران خان صاحب نے بے نظیر بھٹو پر جب 2 حملے ہوئے دونوں دفعہ کہا کہ بے نظیر ذمہ دار تھی. لوگوں کو واپس بسانے کی پالیسی کی بات کر نہیں, مائنڈ سیٹ کی بات کر رہا ہوں نا. عمران خان کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ فیض حمید نے اور جنرل باجوہ نے نہیں بدلا. وہ ہم خیال ضرور ہوگے اور باجوہ کا مائنڈ سیٹ بدل دیا اور ان جنگجوؤں کو واپس لا کے بدلا. $124 ملین ہم نے خرچ کیے 2008 2009 10 11 ہم نے آپریشن کیے, ہم نے ضرب عزم کیا, ہم نے وہ راہ راست کیا. آپ کیا عمران خان صاحب کو بیل آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں عمران کو بیل آؤٹ نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن میں آپ کو ان کازز کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہوں جو ہینڈ ان گلو عمران صاحب کے ساتھ اس پالیسی میں ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ انکوائری اس پالیسی میں ہوں گے. یہی ہے نا کہ انکوائری ہو. کیا انکوائری ہوگی ان سوالوں میں؟ تھوڑا سا میرا خیال ہے عمران خان سے باہر نکل کے چلے کہ عمران خان صاحب جب کہتے ہیں ان کی اتھارٹی کی اگر بات کریں تو وہ ایک پرائم منسٹر تھے جنہوں نے DGISI کو ان کی سیٹ سے ہٹا دیا تھا جب ان کی گھر کی چوری پکڑی گئی, تو وہ اپنا سٹینڈ لے رہے تھے. دوسری چیز ان کی بیگم کے اور وہ چوری کے, اچھا دوسری چیز اگر وہ
منٹ سن تو لینا. الیکشن کمیشن کی اپوائنٹمنٹ کا وہ کہہ دیتے ہیں انہوں نے لگایا, ہر چیز پہ کہہ دیتے ہیں, تو اس کے بارے میں بھی کہہ دیتے ہیں. وہ نہیں کہہ رہے, اس کا مطلب وہ اون کر رہے ہیں کہ طالبان کی پالیسی ان کی اپنی تھی. دہشت گردی کو اون کرتے ہیں. ٹریڈیشنلی اس ملک کی سیکیورٹی پالیسی, ٹریڈیشنلی اس ملک کی فورن پالیسی کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, کہاں سے چلتی ہے. اگر کسی کو شک ہے تو پھر ڈیبیٹ کر لیتے ہیں اس کے اوپر. آپریشن رد الفساد ہوا, آپریشن ضرب ہوا, آپ اگر پوری بات نہیں سنیں گے, اور بھائی بات تو مکمل کر لینے دیں, حوصلہ کریں تھوڑا سا, کیا ہو گیا آپ لوگوں کو. صحیح بات. تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دوسرے کازز کو بھی رول آؤٹ نہ کریں. آپ سیاست میں دہشت گردی جیسے اس سیریس معاملے کو مکس کر کے ساری بات ایک طرف لے کے جا رہے ہیں. اس بات کا تعین ہونا چاہیے کہ پارلیمنٹ کے اندر کس نے یہ ڈیبیٹ کی تھی کہ ان طالبان کو عمران خان صاحب نے ڈیبیٹ کی ہوگی نا اس کے اوپر, کہ میں بتا رہا ہوں یہی تو سیاسی وہ کہتے ہیں ہم نے کی پارلیمنٹ نے, تو پھر یہ لے کر آپ دیکھیں, یہ دیکھیں میری ایک منٹ سر, آپ ایک طے شدہ بات کو الجھا رہے ہیں. میں الجھا نہیں رہا. سن لیں بات سن لیں. ہم سب اس بات پہ متفق ہیں کہ انکوائری ہونی چاہیے, انکوائری ہونی چاہیے, میں یہ بھی کہہ رہا ہوں. لیکن اس انکوائری کے اندر سیکیورٹی پالیسی کے جو تھوڑا سا مشیر اضافہ تھے. کر لوں آپ کی انفارمیشن میں, ایک منٹ سر. عمران خان نے سر آپ مجھے بات ہی نہیں, یہ نہیں سر, ٹی وی پر, عمران خان نے, آپ نے کہا پارلیمنٹ میں آ کر بات کی ہوگی. عمران خان نے کہا ٹی وی پر کہ جی میں نے مشاورت کی ایک ریٹائر بیوروکریٹ امیر الحق قادری اور مراد سیف جو زیادہ ایکسپرٹ تھا اس معاملے پر, ماشاءاللہ. جی ٹی وی پر اس نے یہ نہیں کہا پارلیمنٹ کے اندر. فیصل یہ جرم ہوا ہے پاکستان کے ساتھ, ہم گڑبڑ نہیں کر رہے, ہم گڑبڑ میں سن لیں میں یہ اس لیے جواب دے اس لیے آپ کو سوال طالبان پالیسی مراد جی ٹی وی پر یہ ٹی وی پہ کہا, ٹی وی پر کہا. نیک محمد کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے, پاکستان کی حکومت کے ہو رہے تھے, کون کر رہا تھا پھولوں کے ہاتھ جا کے کون ڈال رہا تھا. میں صرف اس طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں خالی پولیٹیکل سائیڈ کو مت دیکھیں, سیکیورٹی کی سائیڈ آپ اس کے پالیسی آپ ضرور جانیں, کیا ہو رہا تھا کیا نہیں ہو رہا تھا. ان طالبان بھائیوں سے جا کے افغانستان کہ انکوائری ہونی چاہیے, یہی تو بات کر رہے ہیں. اور تو بھائی عمران خان تو علاوہ بھی اس ملک دے وچ لوگ ہیں یہی تو انکوائری کہہ رہے ہیں, یہی تو کہہ رہے. نام لیا ہے جنرل فیض کا, نام لیا ہے جنرل باجوہ کا, یہ ساری باتیں ہوئی ہیں. ہمیں بتائیں کہ یہ کیا پالیسی ہے کہ کبھی آپ کہتے ہیں ہم نے بات ہمارے کرنی ہے. سامنے تین دور ہے نا میری جان, تین دور ہے, ایک پیپلز پارٹی کا, ایک نواز شریف صاحب کا, ایک عمران خان کا. اس ادوار میں جتنے فیصلے ہوئے پارلیمنٹ میں ہوئے, اور اس دور میں جتنی چیزیں ہوئیں ملٹری اور جو ہماری سویلین لیڈرشپ تھی انہوں نے بیٹھ کر فیصلے کیے. اس معاملے میں یہ ہے کہ عمران خان ٹی وی پر اگر اون کرتا ہے کہ میری پالیسی تھی, یہ میرا فیصلہ تھا, دیکھو فرق ہے, اور پارلیمنٹ نہیں ہے. آخری چیز جو آپ کہہ رہے تھے نا, سیاست اور دہشت گردی کو گڈمٹ کر رہے, ہم نہیں کر رہے, عمران خان کر رہے ہیں. اور عمران خان پارلیمنٹ کو کوئی اہمیت نہیں دیتے, البتہ ان کو دہشت گردی بہت عزیز ہے. میرا خیال ہے میں اگلے سیگمنٹ میں اپنی بات کروں گا, کیونکہ میں اس سیگمنٹ کی گال کوئی نہیں کی تھی. چلیں جی, گل اردو چ کرنی سی. فی الوقت یہاں پہ ہم ایک بریک لیتے ہیں. ابھی بڑی سر جی چپ کر جو, چپ کر جو. او یار پنجابی کے خلاف کون بول رہا ہے, کون پنجابی بولی جائے گی, کسے دے خلاف کوئی نہیں بول رہے یار. ایڈی تے پنجابی سر تے سوار ہوئی. اچھا کیوں نہیں کراں سوال. اسی ذرا لڑ لئیے تو تسی اگلی باری ملاقات دوبارہ آندی. فی الوقت اتنے بہت بہت شکریہ. بیٹھک کی دوسری نشست میں آپ کو خوش آمدید. بڑی گرما گرمی رہی تھی پچھلی بیٹھک میں, اور ابھی بھی اسی طرح کا ہی ماحول ہونا ہے, کیونکہ معاملات کافی سارے جو ہم ڈسکس نہیں کر سکے. 3 گرفتاریاں ہوئیں, 2 مقدمات ہوئے, ایک رہائی ہوئی ہے جی, اور ایک دوسری گڑی عمران ریاض شیخ صاحب. ہاں عمران ریاض خان کی. دیکھیں وہ میں یہ دیکھیں اگر عمران ریاض خان کے اوپر لگایا جانے والا الزام, بات کر لیتے, ایک اور معاملہ ہے بٹ صاحب, ایک منٹ تاکہ وہ ذرا ضروری ہے, ہیومنٹیرین ایشو ہے. ایشو یہ ہے کہ ہمارے ایک دوست ہیں جلال پور ملتان کے پاس, راؤ شہزاد صاحب, انہوں نے ایک کیس ہمارے پاس بھیجا ہے. لودھراں کی ایک فیملی تھی, ایک حادثہ ہوا تھا ریتی کموشید کے پاس, یہاں پہ نا نہر کی گھوٹکی میں, پاکستان ریل کا 7/6/2021 کا حادثہ. اس میں ایک فیملی تھی, اس میں ماں اور 2 بچے تھے, بیٹے تھے, جوان بیٹے تھے, وہ اس میں فوت ہو گئے تھے حادثے میں. اچھا, ان کو پاکستان گورنمنٹ نے 15 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا تھا, جو ہوتا ہے معاوضہ ہوتا ہے, انشورنس ہوتی ہے وہ. اچھا, وہ ان کو ابھی تک نہیں ملے. 21 کا حادثہ ہے,
ابھی تک وہ بیچارے کبھی پاکستان پوسٹ، کیونکہ پوسٹل انشورنس ہے، وہ کبھی ادھر چکر کھا رہے ہوتے، کبھی پاکستان ریلوے والے کہتے ہیں جی ہم نے تو ہر ٹکٹ پر 5 روپے انشورنس ہم پوسٹ دے دیتے ہیں پوسٹل سروسز کو، جہاں سے آپ کی انشورنس ہے، ٹھیک ہے. ہر مسافر کی انشورنس ہوتی ہے، تو وہ آپ کو وہ دیں گے، ان کو ہماری ادائیگی ہو چکی ہے. انہوں نے وہ جو متعلقہ ہے اپنا جی ایم ہے پوسٹل سروسز کی انشورنس کی، ان کو بھی وہ بیچارے لکھ کے تھک گئے، آ کے تھک گئے. لودھرا سے ان کا تعلق ہے، چکر کاٹ کے پیسے دینے دیں، نہیں دینے نہ دیں. خواجہ سعد رفیق صاحب کو میرا خیال ہے ہم گزارش کریں، نام بتا دینا. نام، ہاں نام پوسٹل پوسٹل تو مواصلات معاملہ تو ریلوے کا ہے نا، مسافر تو ریلوے کے. کمیونیکیشن اینڈ ورکس کے تحت آئے گا. میری گزارش ہے میں آپ کو بتاؤں، میرے پاس بھی ایک کیس ہے جس میں پوسٹل لائف انشورنس نے اس فیملی کے پیسے روکے ہوئے ہیں. انہیں کرائسس کا سامنا ہے کیونکہ مراد سعید صاحب ساری پٹی لے گئے ہوئے ہیں. میں اور بات کر رہا ہوں نا سر، وہ پوسٹل سروسز کیونکہ کسٹوڈین تو اپنا ریلوے ہے نا مسافروں کا، ہاں تو ریلوے ان کو کہ ہم نے آپ کو پیسے دیے اب ہمیں دے، کہیں سے بھی کلائنٹ ریلوے ہے نا. تو سر یہ جو ہے مسافر والدہ تھیں جو بشیرہ بی بی بیوہ محمد یاسین، اور جو بیٹے تھے ان کے محمد اسلم ہیں اور محمد علی، شبیرہ یا بشیرہ. اچھا، اور یہ درخواست گزار جو بیچارے چکر کاٹ رہے ہیں نا، ان دونوں بھائیوں کے بچے بھی ہیں جو پال رہے، محمد ناصر ان کے بھائی ہیں. وہ بیچارے کہہ رہے ہیں میں ان کی کفالت بھی کر رہا ہوں، محنت مزدوری کر رہا ہوں، ادھر دوڑ رہا ہوں ادھر دوڑ رہا ہوں، کوئی سنوائی نہیں ہو رہی بس. یعنی نہ ریل محفوظ نہیں ہے، اور پھر وہ ریل کے جو پیسے انشورنس کے وہ بھی محفوظ نہیں ہے. کوئی چیز محفوظ نہیں پاکستان میں، صرف عمران خان صاحب محفوظ ہیں. اس میں وہ ٹی ایل پی والے وہ معاملہ ہوا تھا نا جی، جس میں پولیس والے جو ہے مارے بھی گئے تھے، کھیتوں سے لاشیں ملی تھی، شہید ہوئے تھے، اور اس کے بعد ان کی کمپنسیشن دینی تھی. وہ پیسے بھی آج تک پھنسے ہوئے ہیں. لوگ جو ہیں کبھی آپریشنز جاتے ہیں، کبھی کہیں جاتے ہیں، ہمارے پیسے دے دے. پولیس والوں کی فیملیز، ان کو بھی پیسے نہیں ملے. میں کہا میں ایڈ کر دوں، مجھے کسی نے سر بات یہ ہے کہ جتھے عمران خان صاحب نے جن وہ قیدیوں کو رہا کیا تھا پشاور سے، ان کو کمپنسیشن مل گئی، ان کو دیت مل گئی تھی پوری کی پوری، اور وہ پھر پچھلی سی پوری بیٹھک انہوں نے تو لائی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہن تھوڑا یہ معاملہ سیاسی نہیں تو انسانی بات یہ کر دیتے ہیں کہ یہ جو غریب جن کو ان کی انشورنس نہیں مل رہی، آئی ایم ایف والے آئے ہوئے ہیں، ان سے کہہ دیں. آئی ایم ایف والے نے یار یس پہلی بار اچھا کیا، لیکن وہ گریڈ 17 کے جو ملازمین ہیں انہوں نے کہا کہ وہاں 17 سے اوپر 17 سے 22 کے درمیان جتنے ملازم ہیں. اچھا سن لو نا، نہیں جو ایف آئی ایم ایف نے کہا سی وہ گل کر رہے ہیں نا، کرپشن تے وہ چھڑ دے ہونی یار، کیڑی کیڑی گل. میں سر میں نہیں سوال ہو رہا ہے، نہیں میں اور سوال کرنے لگا، مینوں اے دس اے پھڑ کے زیادہ سوال آندا. میں صرف یہ پوچھنے لگا ہوں کہ وہ 17 سے 22 کے جو افیسران ہیں ان میں کیا ہمارے اعلیٰ عدلیہ کے جج، کیونکہ ان کا تو کوئی اسکیل ہوتا نہیں، وہ آئیں گے؟ بالکل آئیں گے. اور وہ آئیں گے اپنے جو جرنیلز ہیں. پہلے تو دیکھیں نا، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو 500 ارب بھی آئیں گے. انہوں نے کیا پائے، انہوں نے کیا پائے، اب حالات وہ ہیں کہ ہاں غلطی گنجائش کو نہ، ٹھیک ہے. اب آپ ہانے غلطی دی گنجائش کو نہ. اچھا چلو کوئی گل نہیں، تھوڑا جانا کہ فرق پہ ہی جاتا ہے، مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب ہل نہیں سکتے حضور. یہ آپ سے عرض کروں کہ بہت برے حالات میں ہے ہمارا پاکستان اس وقت، لیکن یہ ایک بہترین موقع ہے ہمیں اپنے ملک کو پاؤں پہ کھڑا کرنے. اچھا اس میں رضی صاحب اس میں قانون بدلنا پڑے گا، کیونکہ وہ ڈار صاحب نے تو پورا نظام جو ہے تلپٹ کر دیا تھا جب جنرل باجوہ کے حوالے سے وہ کہا جی ٹیکس کے گوشوارے جو ہے لیک ہو گئے ہیں. ایف آئی آر لاہور سے صافی کو پکڑ کے لے گئے. سر میں آگے پڑے گا، کیا کرنا پڑے گا؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے احمد نورانی سے بھی پھر معافی مانگنی پڑے گی. کیوں؟ کیونکہ وہ خلاف کیس کر دیتا نا اسی کہ انہیں ڈیٹا لیک کیتا ہے باجوہ صاحب دی ریٹرن دا. نہیں وہ قانون سے پہلے کیا ہے. ٹھیک ہے، شاہد اسلم سے بھی معافی مانگنی پڑے گی، قوم کو کمپنسیشن دینی پڑے گی کہ جناب انہوں نے وہ ڈیٹا لیک کر دیا. لیکن میرا خیال ہے یہ آپٹکس زیادہ ہے. 500 ارب روپیہ انہوں نے کہا کہ فوج کی جو پینشن دیتے ہیں آپ کھاتے میں سے، سویلین کھاتے میں سے وہ ڈیفنس بجٹ کے اندر ٹرانسفر کریں. آئی ایم ایف نے یہ انہوں نے کہا ہے. اور بھی انہوں نے اکاؤنٹ بھی سانجھے کراتے نا سر.
ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ 'ਚ ਖੋਲੋ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ 'ਚ ਖੋਲੋ ਕੋਈ पैसे ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਆਂਦੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਆਮਦਨ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਟਰਵੇਜ਼ ਕੀ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਤਫਸੀਲ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ IMF ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਸਰ ਸਾਰੇ 20 ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਭੇਜੋ। 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਇਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖ ਲਓ ਇੰਨੇ ਏਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਪਾਵਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਭ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਵੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਜੋ ਹੈ, ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਇੰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ मजे ਤੇ मैया होना। यार तो IMF ने पहली बार कोई खुशखबरी दी थी इस कौम में, हमेशा मनहूस आके खोंदा है, उन्हें क्या ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਖੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਹੂਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਡਾਲਰ 300 ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ 300 ਦਾ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਸੰਸਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਸੈਂਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਟਵਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਟਵਾ ਲੈਣ। अच्छा माफ करना, संसद नहीं साइलेंसर करने के लिए IMF वाले आए। ठीक है। अच्छा सर, ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਸਵਾਲ। नहीं सवाल ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰ ਤੇ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ कि 17 वाला। अच्छा, ठीक अच्छा सर जी, बात ये है कि यार एक मिनट, साहब कितने खुदा की कसम इस मौजूद पे गल ही नहीं करना चाहते, उधर माइक लेके जा रहे सी, उधर माइक ले, आप नहीं गल कर रहे सर, ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਗਿਣਵਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਟਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਲਰ 300 ਦਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ 300 ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ $1 ਦਾ ਪਰ ਲੀਟਰ ਆਇਲ ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਆਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਰ ਡਾਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿਖਾਓ। ਮਾਰਕੀਟ ਕरें। ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲੈਟਰ ਆਫ ਇੰਟੈਂਟ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। नहीं, वो सवाल डॉलर का नहीं गा सी, ਹਾਂ, वो सवाल का जवाब दें, अपनी तस्वीर दिखाएं जिसमें वो आपको ले गए थे, और वो वाली तस्वीर वाली बात करें ना। ਕਿਹੜੀ? ਉਹ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। अगले हफ्ते का प्रोग्राम जो है वो उस दिन होगा जिस दिन हम उठाए गए थे, ठीक है। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਜੇ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ रहते हो ना, जब हम उठाए गए थे हम भूलने नहीं सर, देंगे। हम भूलने नहीं देंगे ਇਹ ਤਾਂ ਇਜਾਜ਼ की बात है सर। सर। नहीं, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹते हो? अच्छा रईस साहब जो अपनी सालगिरह मनाएंगे ना, हाँ। उठाए जाने की, हाँ। सर जी एक ट्वीट किया है शहबाज गिल साहब ने, यार देखिए यार, वो उनकी tweet हसरत बड़ा देखिए यार, खतरनाक है कमाल यार। ट्वीट है। कहते हैं यार मैं 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर बैठा हूँ, मेरे साथ ये हुआ जेल में, मेरे साथ जो दूसरे उठाए गए उनके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्या सिर्फ मिडिल क्लास के साथ होना था? ये नहीं, वो फवाद चोई साहब दे बारे कह रहे हैं, नूर आराम छड़ देता है। यानी इमरान खान साहब ने इसको पक्का किया ना तेरे साथ ज्यादती हुई थी। हाँ, जिनसी ज्यादा। जिनसी ज्यादती। अच्छा, मैं खबर दियां, मैं खबर दियां, फवाद चोई साहब की सिफारिशां बहुत बहुत वड्डियां सी, और हो जाना वरना फवाद चौधरी साहब रोक क्यों रहे थे? हैं वो तो और मामला था। सर जी, बात ये है कि मैं सवाल ये आपसे करना चाह रहा था कि ये जो गिरफ्तारियां हो रही हैं शेख रशीद साहब की, ये फवाद चोई साहब की हुई, मेरा ख्याल है पिछली बैठक से पहले हुई थी ना गिरफ्तारी उनकी, और ज़मानत भी हो गई। इमरान सब कुछ अब हो गया ना। अब हुई है, वो तो मेरा ख्याल है उनको कराची भी लेके जाना मकसूद है। तो ये जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, इन गिरफ्तारियों को किस तरह जस्टिफाई किया जा सकता है? देखिए, याद है ना अगर तो कानून का इतलाक सब पे यकसा है, तो फिर शेख रशीद की गिरफ्तारी और उन पे मुकदमा तब बनता था जब उन्होंने जलसा आम में खड़े होकर कहा था घेर लो, जला दो, तबाह कर दो, गिरा दो। उदो सेम पेज सी ना, उदो ते तो वो सेम पेज जुर्म है, जनरल ज़हीर इस्लाम साहब दा सेम पेज सी ना, वो जुर्म है। हाँ। एक दूसरी बात मैं आपसे अर्ज करूं कि ये स्क्रिप्ट जो है ये वो कालाबाग के ज़माने से चला आ रहा है। भैंस चोरी, असला बरामद करना, जनरल डायर के जमाने तो आ रहे हैं जी 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 हाँ। जी जी नहीं, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में जो हम इसी तरह से कहेंगे ना, मेरी ये राय है कि ये कानून से ज़्यादा इसमें इंतकाम की बू आती है। ये ऐसा क्यों होता है कि अगर हुकूमत इमरान खान साहब की हो तो गिरफ्तारियां साद रफ़ीक की और राना सनाउल्लाह की और हनीफ अब्बासी की और कमर इस्लाम राजा की और शाहिद खाकान अब्बासी की, शहबाज शरीफ की, हमजा शरीफ की होती है। तो और जब फहरिस्त बहुत लंबी है वैसे। फहरिस्त बहुत लंबी है, इसलिए कि इमरान खान साहब मेरी नाक़िस ये राय ते में- 2-3 पड़े ना चीका नहीं करनी ना दी। मेरी जो मामूली राय है उसमें इमरान खान साहब का
सियासत का तसव्वुर ये है कि उनके मुखालफिन को मलिया मेट कर दिया जाए, जेलों में डाल दिया उनको जेलों में डाल फांसियां दिया दे जाए। दी जाए। उसके लिए कोई आपको कानून- याद नहीं 5000 लोगों को लटका दे तो इस मुल्क के मसाइल हल हो फैसल वाडा साहब। उसका इल्ज़ाम फैसल वाडा साहब ने तो पार्लियामेंट में कहा था, उससे 2 दिन पहले किसी और ने भी कहा था, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, और उन्होंने 6000 कहा था। बदकिस्मती से उन 6000 में उन्होंने अपना इसमें ग्रामी शामिल नहीं किया था। नहीं वो नहीं हो सकता ना उन्होंने। ठीक है, हाँ ज़ाहिर है वो इसमें ग्रामी है। हाँ जी। ठीक है, दोबारा अर्ज़ कर रहा हूँ, हमें इस मुल्क में अगर कानून की बालादस्ती चाहिए तो उसे सियासी वाबस्तगियों और हुकूमतों के आने और जाने से बेनियाज होना चाहिए। हमने इस मुल्क में कानून की साख भी बिगाड़ी है, सियासत की साख भी बिगाड़ी है, और अदलिया की साख भी बिगाड़ी है। देखे ना ये मैं आपसे ये अर्ज किए दूं कि मैं हामी नहीं हूँ शेख रशीद साहब का, कतई नहीं कोई भी नहीं है, हम में से कोई भी नहीं है, लेकिन ये नहीं देखे ना एक सुन ले बात, फिर आप बात कीजिएगा कि देखें कि एक ही दौर है और गिरफ्तारियां होती हैं। आज इमरान रियाज साहब के खिलाफ पर्चा खारिज हो गया ना, बड़ी अच्छी बात है, बरी हो गए। सर अली वजीर का ही करना, अली वजीर का मसला कुछ डिफरेंट है। मैं डोमिसाइल का भी इशू है, एक और बात भी है। अली वजीर सियासी कारकुन है, अली वजीर सूबाई हकूक़ की बात करता है। अली वजीर और उसके रफ़का जो है वो इस मुल्क में जमहूरियत की बालादस्ती चाहते हैं। अली वजीर और उसके साथी जो है वो बंद कमरों के पीछे बैठ के अपने लिए रियायत नहीं मांगते, मराहत नहीं मांगते। 26 से 27 महीने हो गए हैं उस गरीब इंसान को जिसके घराने के 16 से 17 अफराद शहीद हो चुके हैं जी दहशत गर्दों के हाथों। और वो लोग हैं जो कह रहे थे कि यार कि ये तालिबान को फिर लाके बसाया जा रहा है अब और हो उस गया, जुर्म की सजा अब मिलती हो है। गया। हाँ जी, मैं आपको एक मिसाल देके फिर मैं भाई गौहर भट्ट की बात सुनना चाहूँगा। मैं आपको याद दिलाता हूँ 27 तारीख मई 2011 को सलीम शहजाद का मजमून छपा था जब मेहरान नेवल बेस पे हमला हुआ था, ये अंदर से और उसमें उस बेचारे से गलती ये हुई कि उसके आखिरी लाइन में ये लिख दिया कि अगली दफ़े मैं बताऊंगा कि एयरफोर्स में पेनिट्रेशन कहाँ है। हो गया जो होना था, मंडी बहाउद्दीन से मिल गए। हाँ जी, ठीक है, उसके बाद कामरा नहीं मिले। हाँ जी, वो जिंदा मिला नहीं करते जो जिंदा बात कर रहे हूँ। कामरा एयरबेस पे हमला हुआ जी, वो विंडिकेट हो गया, हमारा बंदा वापस करो, सलीम शहजाद वापस करो ना, फिर अब जी अली वजीर भी वापस करना पड़ेगा। लेकिन मुश्किल ये है कि बायदन इस मुल्क की वफाकी इकाइयों में बहुत नफरत और बहुत गुस्सा और बाहम एतमाद का बहरान पैदा हो चुका है। आप इतनी बात लंबी क्यों कर लेते हैं? मिसिंग पर्सन का इशू क्या है? अनाए हैं नहीं वापस करना, 20-20 साल से लोग बैठे हुए हैं। अनाए तो और बहुत के बारे में भी हैं जिन्होंने इमरान खान साहब ने जो कुछ बोला है कि मिसिंग पर्सन ने भी वो कुछ बोला है, उनमें से बेशतर तो निहायत गरीब लोग हैं। उनका कसूर ये है कि वो सियासी कारकुन है। इमरान खान का गेट नंबर 4 के मुलाजिम नहीं है, वो गेट नंबर 4 के मुलाजिम नहीं है। लो भाई इसको मर्जी दो। हाँ शेख साहब वाली बात यार तुझे तीजी वाली माइक पड़े है। अच्छा कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। सर जी, शेख साहब वाला जो मामला है गिरफ्तारी है, हमेशा खुले दिल के देखिए मैं फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ था। हाँ, मैंने इमरान रियाज की गिरफ्तारी पे भी एहतजाज किया। नहीं गिरफ्तारी के खिलाफ है वैसे भाई दफा कानून के मुताबिक कि कानून बात के यह है कि- मुताबिक केड़े गलत हाँ, काम हुए? अच्छा अगर ये वो कोई धमकियां दे वो ठीक है हाँ, कि मैं असल बात ये है, हाँ। असल चीज़ ये है कि आप शेख रशीद साहब की बात सुने, हाँ जो वो शेख क्या रशीद का इल्ज़ाम लगा रहा किया है, वो क्या इल्ज़ाम लगा रहे इमरान हैं। रियाज ने। वो इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं कि जी आसिफ जरदारी दहशतगर्दों के साथ मिलकर इमरान खान को कत्ल करवाना चाहते हैं, एजेंसियाँ मुलविस हैं। ये हाँ, बात और करते निजी वक्त- ये नहीं वो जो जिस तरह हमारे हबीब अकरम साहब मिलके आते हैं ना उनको, जो गालियां दी ठीक है, हैं अच्छा वो तो बात की, वो तो बात की। नहीं इस पर बड़ा काम है, इससे बड़ा काम ये है वो कहते हैं कि मुझे एजेंसियों के बंदों का पता है जो जरदारी के साथ मिले हुए टीवी हैं। पे कहा ये वो इमरान खान ने कहा, शेख रशीद ने नहीं कहा, नहीं, और इमरान खान के खिलाफ कोई पर्चा नहीं हुआ। अच्छा हुआ इमरान खान के खिलाफ नहीं है, दरखास्तें हुई हैं, हुई हैं, यस। अच्छा अब मैं मुख्तसरन शेख साहब को मौका दिया जाता है अपारा थाने पे कि जी आपके ऊपर दरखास्त आई है, आप आए। 1 बार 2 बार 3 बार वो नहीं जाते। उसके बाद वो गिरफ्तारी तो बनती थी, गिरफ्तारी के बाद वो क्या कर रहे हैं? ऐसा चुन हुआ ओए कुत्ते पीछे SHO को
مطلب اور گالیاں دے رہے ہیں اور جان تھپڑ مار رہے ہیں. حالت غیر نہیں حالت دن میں تھے وہ, نہیں حالت اگلے دن دن کی بات ہو رہی ہے. یہ اگلے دن کی بات ہے عدالت میں پیشی کے تو بعد. سوال یہاں پر وزیر داخلہ کو گالیاں انتقام نہیں وزیر ہے, خارجہ کو یہ گرفتاری انتقام نہیں ہے, ہاں. یہ گرفتاری انتقام نہیں ہے. آپ کتنا کھلا چھوٹ دیں گے, کتنی نہیں فواد چودھری والی بھی انتقام تو نہیں تھا. چلے اس کے اندر کچھ چیزیں تھیں, آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ لاڈلے تھے تو پھر آ بھی گئے نا, ہاں آ بہت گئے سی نا, چیزیں تھیں. وہ تو دیکھیے بات سنیے, انہوں نے بولا. ایک اپلیکیشن آئی تھی, ہاں ٹھیک ہے, اس اپلیکیشن کے اندر ناقابل ضمانت جو تھی ہاں وہ دفعات لگی ہوئی تھیں اور اس کے اوپر ایف آئی آر لکھی گئی عمران ریاض خان کے خلاف. پھر وہ ایف آئی آر کہیں بھجوائی گئی تو آگے سے جواب آیا نہیں رہنے دیں, جانے دیں. تو پھر پرانی ایف آئی آر جو تھی وہ عدالت میں پیش کر دی گئی, نئی ایف آئی آر پیش نہیں کی گئی. تو وہ جو 7/5 ہے نا, وہ ابھی بھی اسی طرح ایکٹیویٹ ہیں, ابھی بھی اسی طرح عمران ریاض رہا ہو رہے ہیں, ابھی بھی اس لیے رہا ہو رہے ہیں کہ اندر ڈانگ نہیں پیڑی جا رہی. سانو تو کہندے نے نا کہ طالبان نو اے کرو تے فلانے نو اے کرو, اپنے بھی 4 دے نیچے ڈانگ پھیرو. اوکے سر, وہ بات جو کر رہے تھے آپ بار بار کر رہے تھے نہیں پوسٹ مارٹم, وہ آپ ہی کر لوں. اچھا میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے نا, انہوں نے آج ایک ٹویٹ کیا, اس ٹویٹ میں انہوں نے ہمارے وزیر اعظم کو کہا کہ بے شرم ہے. ہاں جی ٹھیک ہے نا, کوئی بات نہیں, سیاسی مخالف ایک دوسرے بے شرم تو چھوٹا لفظ بولا ہے. دیکھیے وہ چھوٹا لفظ بولا ہے نا, عمران خان کو ذہن میں رکھے نا, وہ تو شروعات تو کرتا ہے چور ڈاکو سے, تو بے شرم تو چھوٹا لفظ ہو گیا. بغیرت بھی بولتے ہیں, بغیرت بھی بولتا ہے. پرسنلی بیٹھو تو پھر لمحے موجود میں جو خود ہوتے ہیں, لمحے موجود میں جو خود ہوتے ہیں دوسروں کو آپ دوسروں کو کہہ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو لہٰذا انہوں نے یہ کہا. اس ٹویٹ کے نیچے انہوں نے ایک پوسٹر شیئر کیا سر. ہاں جی, اس پوسٹر میں انہوں نے اوپر ہیڈنگ ہے کہ کیسز اینڈ اٹیمپٹ ٹو مرڈر. ٹھیک ہے, مرڈر کیسز اٹیمپٹ ٹو مرڈر, سب سے اوپر ارشد شریف کا نام لکھا. ہاں ٹھیک ہے, اس کے بعد انہوں نے اپنا نام لکھا کہ میرے پہ قاتلانہ حملہ ہوا. 17 نام ہے سر وہ ٹوٹل. ہاں 10 اپریل 2022 سے آج سر تاریخ ہے 3 فروری 2023. ان سر 11 مہینوں یا 10 مہینوں کے اندر 17 لوگوں کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے کہ ٹوٹل 17 لوگ ہیں جن کے خلاف انتقامی کارروائی ہوئی ہے ان کے بقول, جس میں سے 7 صحافی ہیں سر. ٹھیک ہے, 3 ان کی پارٹی کے لوگ نہیں ہیں, شیخ رشید ان کی پارٹی کا نہیں ہے, عامر سعید راؤ ان کی پارٹی کا نہیں ہے, اور پرویز لائی ان کی پارٹی کا نہیں ہے. تو 7 ٹوٹل 7 لوگ ہیں جو ان کی پارٹی کے ہیں, ان کے سمیت جن کے خلاف ان کے مطابق کوئی انتقامی کارروائی ہوئی ہے. تو چیکا ویکو سمانتے جا رہی ہیں. میں کہتا ہوں پلوان دیکھو کڈا بڑا جمعہ نے. مشاہد حسین, اے فیض امید صاحب, مشاہد اللہ خان, میں بتاتا ہوں سر اس طرح, فیض امید صاحب, اے قمر جیت باجوہ صاحب, اے جناب زہیر الاسلام صاحب, جنہیں بھی جرنیل گزرے نے جنہوں نے عمران خان جمعہ پالیا پوسیا پڑھایا لہایا 3 ویاہ کرا کے وزیر اعظم بنایا تے ہن زمان پارک بایا جے اے پہلوان جمعہ تسی کہ 10 مہینیاں دے وچ ٹوٹل 7 بندے دے خلاف کاروائی ہے اور وہ بھی سارے باہر لگے پھر رہے. میں تو عمران خان کو کسی صورت بھی نہ بہادر سمجھتا ہوں, نہ لیڈر سمجھتا ہوں, نہ میں ان کا کرکٹر بھی نہیں سی منے, آپس دی گل ہے. مجھے پتا کپل دیو اس سے بہت بڑا کرکٹر تھا, بہت بڑا بولر ہوا وہ, اس نے ورلڈ کپ سے پہلے بہت جیتا تھا. اکرم تو چلے خیر عمر میں چھوٹا ہے نا, اس کو چھوڑ دیتے ہیں, میں تو لیول دی گل ہے, اس دور دی گل کر رہے ہیں نا. اچھا چلے, میں جو کہنا چاہ رہا ہوں, میں اس سے جو بات ہاں سرفراز نواز نے چوری کی تھی. اچھا چلیں جو بعد میں کہنا چاہ رہا لیکن ہینڈسم ہے سی نا سب نے سر ہینڈسم تے پھر رب دی بنائی صورت ہے نا سر. سر ہینڈسم تے رب دی بنائی صورت ہے نا. میں فکرہ کہہ سکنا میں لیکن میں نہیں کہوں گا, سینسر ہو جائے گا. چلو سر مشاہد اللہ خان صاحب جو ہے نا وہ یاد آئے ہیں سر, اور بڑی دنیا نے یاد کیا زبردست انسان تھے وہ, بہت اعلیٰ شاعری وہ سنایا کرتے تھے, لیکن سینسر ہو جائے گی پائن, لہٰذا رہنے دیتے ہیں. بات یہ ہے حضور
کہ نہیں سر چھڑ دو نہیں چھڑ دو انہوں نے کیا سی یہ روئیں گے انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کے آنسو ابھی سے دکھائی دے رہے ہیں اور اس وقت آپ کے آنسو پہنچنے والا کوئی نہیں ہوگا، میں ہوں گا انشاءاللہ. اپنے بارے میں انہوں نے یہ بات اس امید سے ظاہر کی تھی. آپ پرویز رشید اور رضا ربانی کا بھی نام لیا تھا، جمہوریت پسند ہوں گے، علامتی بات کر رہے تھے لیکن نا. نہ پرویز رشید نے آنسو پہنچے اور پہنچنے نہیں چاہیے، نہ رضا ربانی نے پہنچے اور پہنچنے نہیں چاہیے. اگر رضا ربانی نے کوئی بیان دیا ہے فواد کے حوالے سے تو غلط دیا، اس لیے کہ ٹٹ فور ٹیٹ ہونا چاہیے. انہوں نے کیا انہوں نے بڑھیاں کرو چکے لے گئے نے یار. ہے یہ فواد چودھری یہ کہا کرتا تھا کہ بلاول کے پاپا چور ہیں، مریم کے پاپا چور ہیں، ان کو پتہ چلنا چاہیے، ساری دنیا کو پتہ چلنا یہ چور ہیں. تو کی ہیں؟ اچھا نہیں، وہ کل بیٹی کے معاملے کے اب بیٹی کا معاملہ آیا ہے تو آنسو آ گئے. میں کہتا ہوں وہ مگرمچھ کے آنسو نہیں تھے، وہ درد کا آنسو تھا، وہ تکلیف کا آنسو تھا. لیکن پہن ہن پتہ لگا جس طرح کہ لوگوں کے بچوں کو کہتے تھے، لوگوں کے والدین کو کہتے تھے، ڈبوں میں آتے تھے، ادو حیا نہیں آئی. نہیں بات یہ آصفا کو دھکا دے کے نکالا، اور جس طرح سے زرداری کو لے کے گئے، جس طرح سے فریال کو لے کے گئے یار، اور جس طرح پیو دے سامنے تینوں گرفتار کیتا، تینوں گرفتار کیتا. کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے. صرف سر سنو یہ اس لیے مجھے سر سن لو، ان کی گرفتاری پر نہ افسوس ہوتا سر نہیں ہونا چاہیے. لیکن ایک بات یہ بھی ہے، اس میں سبق ہے کہ اسٹیبلشمنٹ دے کہنے دیتے نہ انہوں نے کچھ کرنا چاہیے نہ انہوں نے کچھ کرنا چاہیے. ٹھیک بات. ہاں یہ ہمیں یہ بتا دیں کہ جو کل کے تحریک کے بانی اور آزادی اور تبدیلی کا جنہوں نے علم اٹھایا ہوا تھا، آج وہ زیر عتاب ہیں. پہلے وہ صحافی جو تھے جو زیر عتاب تھے وہ آج جمہوریت کے چیمپئن بن گئے ہیں. ہمیں خدارہ یہ تو بتائیں یہ کیسی پالیسی شفٹ ہے جس کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے والی گرفتاریاں، پہلے والے پولیس نے پکڑنے حوالات کے اندر بند کرنے والے ناجائز تھے، آج والے جائز ہیں، یا وائس ورسا. سر حضور گزارش صرف اتنی سی ہے کہ فواد چودھری صاحب ہوں یا شیخ رشید صاحب ہوں، ان کو بڑی محنت کر کے پالا پوسا گیا ہے. ان کو بڑی محنت سے انہوں نے عمران خان صاحب سمیت یہ سکھایا ہے. جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یار باقی سارے فلم دے ولن ہے گئے نے، تسی ہیرو ہے گئے، انہوں نے پڑھ کے کٹو. لیکن اب ڈائریکٹر پیچھے سے اگر بدل جائے، نہیں ڈائریکٹر وہی ہے، ڈائریکٹر وہی ہے، اسکرپٹ بدل جائے، اسکرپٹ بدل جائے، ڈائریکٹر وہ یار اسکرپٹ بھی وہی ہے، کریکٹر ایکٹر بدلے نے، ایکٹر بدلے نے. تو پھر کبھی ہیرو مار رہا ہوتا ہے، کبھی ہیرو کو مار. تو پھر میرا خیال ہے ایسے کیس میں نہ قانون کا آپ ایون اطلاق کر سکتے ہیں، نہ آپ رائٹ کو رائٹ کہہ سکتے ہیں، رانگ کو رانگ کہہ سکتے ہیں. پھر آپ اگر ماضی میں جھانک کے یہ تعین کریں گے کہ یہ گرفتاری غلط ہے کیونکہ وہ گرفتاری بھی غلط تھی یا صحیح تھی، تو پھر میرا خیال ہے فیصلہ نہیں ہو سکتا. تو پیمانہ جو ہے آپ وہ کرائٹیریا ایک سیٹ کر لیں، روٹ کاز آئیڈینٹیفائی کر لیں. اور پائی کی چینج ہویا ہے، فواد چودھری کل بھی گالا کٹ رہا سی، شیخ رشید کل بھی گالا کٹ رہا سی یار، جب پکڑنے کے گالا کل بھی نہیں کٹیاں. نہیں میں آپ کو بتاؤں، میں فواد چودھری کی ٹریننگ کی بات کر رہا ہوں، وہ سمبولکلی گل کر رہے ہیں، ٹریننگ کی بات کر رہا ہوں. پکڑے جب وہ پکڑے گئے تب کی بات کر رہا ہوں، اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں جب وہ حکومت میں بھی تھے. عمران خان صاحب جب کنٹینر میں تھے، جب حکومت میں تھے، یہی باتیں کیا کرتے تھے نا وہ، کہ یہ فلانا چور ہے گیا، ڈاکو ہے گیا، فلانے تھے الزام. وہی ان کی کنٹینیویشن ہے. اب جو ہے وہ حکومت اور قانون کی مشینری جو ہے وہ حرکت میں آ گئی ہے، اور اب ہم جواز تلاش کر رہے ہیں یہاں پہ کہ یار یہ غلط ہے یا یہ ٹھیک ہے. اور بھائی جان کون ہے گیا پیچھے مقدمے دے؟ عمران ریاض دے پیچھے مقدمہ کنے کرایا پائن؟ شیخ رشید نو کون لے کے گیا سر ہوتے؟ اور ان کے پاس تو ریفرنس پڑا ہوا ہے، ان کے ہاتھ کانپتے ہیں کہ میں اس کو سپریم کورٹ میں لے جاؤں یا کہیں اور لے جاؤں. رانا ثناء اللہ سے پوچھو کہ پولیس بھیجی تھی تم نے بنی گالا کے اندر، کیوں نہیں پکڑ کے لائے؟ انہوں نے کیا وہ تو ویسے گئے تھے واپس سیکیورٹی کے لیے چکر لگا کے واپس آ جائے تھا. نہ کوئی عدالت آج تک کسی نے وارنٹ نکال سکا ہے، نہ کوئی کچھ اور کر سکا ہے عمران خان صاحب کا. تو ہمیں بتا دینا شفٹ کہاں پہ ہے. میں دسنا وہ معاملہ یہ ہے کہ سر پڑھنا، ہاں جی میں صرف اتنا دسنا چاہ رہے ہیں کہ اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے. میرا خیال ہے کہ اچھا نہیں نکلے گا، میرا یہ خیال ہے. میری گل سن لو، یہ مطالبہ نواز شریف کا تھا، اے سوغات تسی آندی، اے سوغات نو تسی سنبھو گے، پھر شیطانی چکر دے وچ بھائی جان نسدے رہو. میں وہ ایک علیحدہ بات ہے، میں نے صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ مجبوراً یہ کام کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اسی نہیں سامنا، تسی آپ سنبھو.
اب اس کا رزلٹ اچھا نکلتا ہے نہیں نکلتا ہے، میرا خیال ہے کہ اس کے ذمہ دار نواز شریف صاحب ہوں گے. بیلنس نہیں ہوتا سر کبھی. سر اوکے اچھا جی مسئلہ سر. یہ ہے کہ ہمارے سارے مسائل یہ ہیں کہ فواد چودھری گرفتار ہو گیا ہے اور اس کی بیٹیوں کے ہاتھ پہ اسٹیمپ لگ گئی ہے، یا اس سے پہلے فلاں گرفتار ہوا تھا. وہ 8-10 لوگ ہیں جن کے ہمیں نام یاد ہیں. اچھا ہر روز لوگوں کے ساتھ جو تذلیل ہوتی ہے ایک عام انسان کی پولیس کے ہاتھوں میں. آپ مجھے بولیں گے اچھا پہلے آپ بولیں، پہلے آپ اسی قانون دی پہلے آپ بولیں. میں قانون کی بات کر رہا ہوں، اگر آپ سن لیں جیسے آپ فرما رہے تھے، جیسے آپ فرما رہے تھے، میں جیسے آپ فرما رہے تھے میں اسی طرح بات کر رہا ہوں. میں گرفتاریوں کی ہی بات، یار مسئلہ وہی ہے کہ آپ کے لیے گرفتاری صرف یہ 8-10 جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ ہیں. یہ 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے جس میں سے ہر روز ہزاروں لوگ ان مسائل کا شکار ہوتے ہیں. آپ کسی کچہری کے سامنے جا کے کھڑے ہوں، آپ دیکھیں ہمیں آصف زرداری کا نظر آتا ہے کہ وہ اس کو پولیس وین میں کھڑا کر کے دھوپ میں کھڑا کیا جاتا تھا. ہر روز ہزاروں لوگ اسی طرح دھوپ میں پولیس وینز میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں. میں انہی میں شامل ہیں، سب انہی میں شامل ہیں، ہمارے سارے پولیٹیکل لیڈرز اسی میں شامل ہیں. اور کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی ہے. جو آپ باتیں کر رہے ہیں، جو رضی صاحب بتا رہے ہیں، جو وجاہت صاحب بتا رہے ہیں، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے. آج بھی وہی لوگ کھیل رہے ہیں. یہ اپنی اپنی باری لینے کے لیے، اپنی سیٹیں انجوائے کرنے کے لیے 4 لوگ چینج ہوتے ہیں. سمجھ آئی؟ ٹھیک ہے. اور پولیس کے ایس ایچ او کو امپاور کرنے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ نے پارلیمنٹ کو جب تک امپاور نہیں کریں گے، اور پارلیمنٹ کے پاس ایک مرتبہ پہلے ہم نے موقع آتا ہوا دیکھا ہے جب ڈی جی آئی ایس آئی وہاں کھڑا ہوا اور اس نے آفر کی کہ میں ریزائن کرتا ہوں، اور کوئی چوں نہیں کر سکا. سب کے فوت ہو گئے وہاں پہ اپنے جذبات چودھری نثار صاحب نے اچھل کے کہا، کسی نے کوئی نہیں بولا. کر لیتے نا ادھر بھی. ہاں جی کیا کہا جی؟ میں نے کہا چودھری نثار نے اچھل کے کہا کہ ایسا نہیں کیجیے گا. اپنا ہے نا، بٹھایا ہوگا نا. یہ ہے کہ یار مسئلہ یہ ہے 250 روپے لیٹر پیٹرول ہے اور اگلے 4 دن میں پھر 30 روپے بڑھ جائے گا. ہاں سر لوگوں کا اچھا آٹا جو ہے 200 روپے کلو پر پہنچ گیا ہے. یہ جو 10-15 جن کے آپ نام لے رہے ہیں ان میں سے کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ آٹے کی کیا قیمت ہے اور 1 کلو آٹے کی کیا ویلیو ہوتی ہے. یہ جو 10-15 لوگوں کی ہم بات لے رہے ہیں، ان کو وہ چاہے نواز شریف ہو، چاہے شہباز شریف ہو، چاہے حمزہ ہو، چاہے فواد چودھری ہو، ان کو نہیں پتا کیا ہوتا ہے. یہ عمران خان تو اس میں کیٹیگری میں ہی نہیں نا. وہ پالیٹکس کے لیے نہیں آیا تھا، وہ امیر المومنین بننے کے لیے آیا تھا. اس کو لایا گیا تھا. اچھا چلیں اس میں عمران خان اور اس کے سارے اور اس کے سارے ایم این ایز، اس کے سارے وزیر، وہ سارے برابر ساتھ شامل ہیں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہاسپٹلز میں لوگوں کو دوائی نہیں ملتی ہے، لوگوں کو نوکری نہیں مل رہی ہے، لوگوں کو دیہڑی نہیں مل رہی ہے. یہ اس لیے نہیں مل رہی ہے کہ کوئی پالیسی شفٹ نہیں ہو رہی ہے. پالیسی وہی چل رہی ہے، کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے. جی سر چھٹی کب ہونی سر؟ 5 منٹ اور. ہاں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے. اگر پارلیمنٹ اپنا رول پلے نہیں کرے گی اور عوام کے لیے نہیں سوچیں گے تو ہم جس تباہی کے دہانے پہ جا رہے ہیں وہ اس کا بہت بڑا سین ہوگا. ہمارے ریزروز جو ہیں وہ $3 ارب سے نیچے آ گئے ہیں. نہیں آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں سر. آپ کوئی نہیں ہے. میں بار بار ایک بات کی بغیر احترام میں کمی لائے بات کرتا ہوں کہ ہمارے بھائی نور اللہ ہاں جی جب بات کرتے ہیں تو جو پولیٹیکل اسپیکٹرم کے 2 حصے ہیں، سبسٹینٹیو اور پروسیجرل، جی انہیں گڈبڈ کرتے ہیں. ہاں کوئی نہیں یہ کہہ رہا کہ ہماری ضلع کچہریوں کے اور کچہریوں کے باہر لوگوں کی مائیں جو ہے وہ کپڑے میں باندھ کے روٹی لے کے آتی ہیں بچے کے لیے بخشی کھانے کے باہر، آدھا ضلالت کمینگی. اور وہ اب آئی ایم ناٹ اسکرٹنگ دا رسک آف کنڈیمنٹ آف کورٹ، لیکن میں پھر بھی عرض کر رہا ہوں کہ ججوں کا جو رویہ ہوتا ہے نا عام کلائنٹ کے ساتھ، اس شہر کے 2 یا 3 معزز ترین شریف ترین شہریوں میں سے ایک تھا جسے 1.5 سال وہ ٹرنک رکھا ہوتا ہے نا جو جج نے اپنی کورٹ کی سائڈ پہ اس پہ بٹھائے رکھا. 1.5 سال جی 1.5 سال سے مراد یہ کہ ہر پیشی تھے 30 دن بلا لینا اور 2:30 بجے تک بٹھائے رکھنا.
سر کئی ایسے جج ہیں جو اپنی روبس کو وردی سمجھتے تھے. بہت سے ایسے جج ہیں جب ان کی ریٹائرمنٹ قریب آتی ہے تو ان کی جو وہ نیکی کی خواہش ہے وہ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ جلدی سے چاہتے ہیں کہ ایک مکان ایک پلاٹ اور بن جائے. میں یہ دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ میں آپ کی بات کو جھٹلا نہیں رہا، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں. آپ ہر مرتبہ میری بات پر اعتراض کرتے ہیں. آپ کو ہر مرتبہ اعتراض ہوتا ہے جب میں پولیٹیکل لیڈرشپ کے خلاف بات کرتا ہوں. اگر جج غلط کر رہے ہیں تو ان کو اس سسٹم میں لانا، اگر جنرل غلط کر رہا ہے تو اس کو اس سسٹم میں لانا سیاستدان نے ہے. میں نے اور آپ نے نہیں لانا، نہ اس نے لے کر آنا ہے، انہوں نے خود لے کر آنا ہے. وہ نہیں ہوتا پبلک پریشر. اچھا چلے آپ کہتے ہوں گے، اچھا آپ سمجھتے ہو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کام پارلیمنٹ نے اور سیاسی رہنماؤں نے کرنا ہے، حکومتوں نے کرنا ہے. اگر انہی کی مرضی کے ججز ہم اپوائنٹ کریں گے، اگر انہی کی مرضی کا اٹارنی جنرل لگائیں گے تو پھر بھگتیں گے ہم یہ ساری. اجازت ہے جناب مان، یہ کوششیں ایک سے زیادہ دفعہ کی گئی تھیں. سر ہر روز کرنی ہے، ہر روز کرنی ہے یہ سن لیجئے، ہو رہی ہیں. سال کے 365 دن کرنی ہے. سر اسی کی بیک کر رہے ہیں. 56 سال کی عمر میں قتل ہوا لیاقت علی خان، ایک 52 سال کی عمر میں پھانسی چڑھا بھٹو، ایک 56 سال کی. تو پھر کیا ہوا؟ آپ نہیں چڑھے؟ کیوں نہیں چڑھتے ہیں؟ آپ کیوں نہیں چڑھے؟ نہیں ایک منٹ، وہ بھٹو کے بعد کتنے لوگ پھانسی چڑھے ہیں؟ وہ کون تھے؟ میں نام گنواؤں؟ میرے جیسے تھے. اب میں نام گنواؤں؟ نہیں وہ میرے جیسے تھے سر. تو میں جو میں عرض کر رہا ہوں کہ کیا وہ سیاسی عمل سے الگ ہیں؟ کیا سیاسی رہنما اور سیاسی کارکن ایک عمل کا حصہ تو ان نہیں کا ہے؟ ہر روز کا کام ہے کہ وہ اس کام کے لیے تو ہمارے وہ لیے کر رہے ہیں. نہیں کر رہے ہیں. وہ معاف کیجیے گا، میں بھی پھر آپ سے ایک سوال کروں گا. پھر میں بھی آپ سے نور اللہ ایک سوال کروں گا. ٹھہر سمرو ایک منٹ. نور اللہ میں بھی آپ سے ایک سوال کروں گا. صحافی جو اپنا کام کر رہا ہے، شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ہمیں جس ملک میں اس قسم کی شرمناک صحافت ہو رہی ہے. جو نہیں کر رہا اس کو ڈوب مرنا چاہیے. نہیں ہمیں ڈوب مرنا چاہیے تھا، اگلا بسویاں نہ کھائے ہو. میری گل سنو، عجیب آدمی یار، اینو اور کچھ نہیں لبا، اپنے گھر تے بم چلا لیندا ہے. او بھائی تو پولیس والے دا نال یار گل سنو بھائی، میرا خیال ہے کہ جذبات بہت زیادہ آپ سب لوگوں میں مجھے لگتا ہے میں کلوز کر دوں. میں کروں سر. میں مجھے لگتا ہے کہ میں آپ سب میں سب سے زیادہ ذہین آدمی ہوں. ذہین آدمی ہے تو میں اس کو سمجھ کرتا ہوں اور بہت دور سے آیا ہوں اور پیار کا تحفہ لایا ہوں. ٹھیک ہے. نہیں سر جی، بات یہ ہے کہ اصولی طور پہ بات ان کی ٹھیک ہے، مگر ہر ڈسکشن میں جب بات ہیٹ اپ ہو جاتی ہے تو یہ اسی طرح ہوگی، ظاہر ہے. لیکن کرنا پولیٹیشنز نے تو جو کہنا چاہ رہے ہیں نا مائی بیسٹ فرینڈ دا مضمون ہے، وہ کہنا چاہ رہے ہیں. وہ کہنا چاہ رہے ہیں. بیٹھ جا یار، بیٹھ جا. انہوں نے نا مائی فادر مضمون رٹیا ہوا ہے، انہوں نے ہر پرچے چ وہی لکھنا ہوں. یار میں اس سے پہلے کہ بات کوئی آگے بڑھے، یہ یہیں پہ بات ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے جمعے پھر حاضر ہوں گے. مسئلے پڑے نے پاکستان. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.